جس وقت عمران خان صاحب کو کچھ صحافیوں نے بھی ستایا، کچھ ایسے سوالات بھی عمران خان سے کیے گئے جن سے وہ زچ بھی ہو رہے تھے۔ فاروق صاحب وڑائی صاحب، سزا تو سنا دی گئی لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ عدالت کے کمرے کا ماحول بڑا منفرد تھا، کچھ آج کی رودات سنائیے گا۔ جی علی حیدر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ بالکل جس طرح پورا پاکستان یہ فیصلہ سننا چاہ رہا تھا اور بڑی تاخیر کے ساتھ یہ فیصلہ آ رہا تھا، ہم نے بھی عدالت کا رخ کیا تھا آج، اور بالکل جب آج عدالت میں جب صحافی پہنچ گئے تھے تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کمرہ عدالت میں جہاں پہ یہ فیصلہ سنایا گیا، جہاں پر یہ سماعتیں ہوتی ہیں، وہاں پر لکڑی کی رکاوٹیں بنائی گئی ہیں اس طرح سے کہ آپ یوں سمجھیے کہ آپ جج صاحب سے کافی دور کھڑے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی 2 سے 3 پارٹ اس کے بنائے گئے ہیں۔ ایک طرف پردہ کر کے فیملی سائڈ پہ ہوتی ہے رائٹ سائڈ پہ، اور لیفٹ سائڈ پہ 2 سے 3 پارٹس میں سب سے دور صحافیوں کو رکھا جاتا ہے، اور پھر کبھی کوئی وزٹر آ جائیں یا پاکستان تحریک انصاف کے کوئی رہنما آ جائیں تو ان کو رکھا جاتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ جب جج صاحب کے آنے سے پہلے، کمرہ عدالت میں آنے سے پہلے، اچانک ایک آپ یوں سمجھیے کہ کھڑکی سے ایک ہاتھ آتا ہے سامنے، اور وہ خان صاحب کا ہوتا ہے، اور خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب آج تو بہت زیادہ رش لگا ہوا ہے اور لگتا ہے بہت دور سے لوگ آئے ہیں۔ تو اس پہ وہ صحافیوں سے خود انٹریکٹ کرتے ہیں آ کے، اور ساتھ میں پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا سارے صحافی آئے ہیں یا کوئی سلیکٹیو صحافی آئے ہیں یہاں پہ، اور اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جو کہ وہ جس کا آغاز وہ خود کرتے ہیں۔ جب ہم نے بھی ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کے حال کیسے ہیں، انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہوں، اور انہوں نے آج جو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شرٹ ٹراؤزر جسے ہم واک کے لیے یا رننگ کے لیے یا جم کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ پہن رکھا تھا، حسب معمول انہوں نے جوگرز پہنے ہوئے تھے، اور جو ان کی باڈی لینگویج تھی وہ جس طرح سے انہوں نے شیو کی ہوئی تھی، یعنی وہ فل تیاری کے ساتھ آئے تھے، اور آتے ہی انہوں نے کہا کہ مجھے سزا ہو جائے گی۔ جب لوگوں نے پوچھا اچھا آپ کو کیا پتا ہے، انہوں نے کہا پورے پاکستان کو پتا ہے، اور لوگوں نے کہا آپ کو کتنی سزا ہو سکتی ہے، 10 سال 14 سال، انہوں نے کہا نمبر سے کیا فرق پڑتا ہے، سزا تو ہونی ہے، سزا تو سزا ہے، اور جو بھی میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کو سزا دے دی جاتی ہے، جو جج جو ہے صحیح فیصلے دیتا ہے اس کے ساتھ اس کو کہیں پیچھے بھیج دیا جاتا ہے، بارہا انہوں نے ذکر کیا۔ لیکن اس ساری گفتگو کے دوران 1-2 مرتبہ صحافیوں نے کچھ سوالات کیے، جس سے وہ خاص طور پہ پہلا موقع جو مجھے یاد ہے کہ کسی صحافی نے کہا کہ آپ فلسطین کی جو اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ ہے تو اسرائیل کی مذمت کیوں نہیں کرتے، تو وہ بات کر رہے تھے، تو اس بات پہ وہ تلملا اٹھے، انہوں نے کہا پہلے جو مسئلے سامنے ہیں اس پہ تو میں بات کر لوں۔ اچھا، اس کے بعد وہ بات کر رہے تھے کہ پھر ایک صحافی نے کہا کہ آپ تو ٹھیکیدار کہتے تھے پراپرٹی ٹائکون کو، پھر انہی سے لے لیا، پھر ایک نے کہا کہ آپ تو ایسے ہے جیسے چوری کا پیسے سے آپ نے مسجد بنا لی ہو۔ تو اس پہ وہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کسی خاص ایک ہی ادارے کے صحافی ہیں وہی وہاں پہنچے ہوئے تھے، اس میں کتنی صداقت ہے وڑائی صاحب؟ پی ٹی وی کے صحافی تھے سارے کے سارے جو پہنچے ہوئے تھے وہاں؟ یہاں پر جو معمول کے صحافی ہوتے ہیں، رپورٹرز ہوتے ہیں، وہ تو تھے ہی تھے، لیکن یہ بات درست ہے کہ یہاں پر معمول سے زیادہ صحافی تھے۔ ظاہری بات ہے لوگوں کی دلچسپی کا معاملہ تھا، وہاں پر اگر آپ نے پہلے جی بالکل پی ٹی وی کے لوگ بھی موجود تھے۔ یہ تو کبھی بھی نہیں پہنچے، مطلب پی ٹی وی کے صحافی تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ ایسے پروسیڈنگز میں جا کے رپورٹ کر رہے ہوں یا وہ خود کور کر رہے ہوں۔ اب علی حیدر صاحب وہ صحافی یا پی ٹی وی والے صحیح بتا سکتے ہیں، ہم تو اس لالچ میں کہ آج خان صاحب کو جو اتنا بڑا تاریخ کا اہم دور ہے اس میں ہم شامل ہوں، اور وہ ہم نے دیکھے۔ یہ بات درست ہے کہ وہاں پر پی ٹی وی سے وابستہ لوگ تھے، اور ایک ٹائم پہ بانی جو ہیں وہ کافی زچ ہو گئے، خاص طور پہ 2-3 جب سینئر صحافیوں نے ان سے سوال کیے، اور ان کو بارہا جب ملک ریاض صاحب کی طرف اشارہ وہ کر رہے تھے تو اس سے ایک لمحے میں وہ زچ ہو گئے تھے۔ پھر جج صاحب آئے، اور یہ عدالت میں فیصلہ سنائے جانے سے پہلے کا ماحول ہے، اور مجھے اس میں ایک دوران آواز آئی جو کہ میں اگر پہچانوں تو مجھے لگتا ہے کہ بشرا بی بی کی آواز تھی، جو عمران خان صاحب کو مخاطب کر رہی تھی کہ رہنے دو، آپ بات اتنا نہ کرو، کیونکہ خان صاحب ایک حد سے زیادہ جذباتی ہو گئے تھے، جیسے انہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد جب جج صاحب نے فیصلہ سنانا شروع کیا تو ہم بہت دور کھڑے ہوئے تھے، تو ہم نے آواز دی کہ ہمیں
قریب دیں, ہمیں آواز نہیں آ رہی فیصلے کی. تو پھر ہمیں قریب بلا لیا گیا. خان صاحب کی باڈی لینگویج جو تھی تو فکر مند تھے, لیکن مجھے جو میں نے اپنا انالیسس کرتا ہوں تو فکر مند وہ شاید اپنی بیگم کے لیے تھے, جو کہ انہوں نے گفتگو میں بھی کہا کہ گھریلو خاتون ہے, اس کو آپ بار بار مجھے بلیک میل کرنے کے لیے آپ اس میں لا رہے ہیں. اور خاص طور پہ جب سزا سنائی گئی تو ایک دم انہوں نے تھوڑا سا وہ مسکرائے, لیکن جیسے پریشان ہو گئے. خاص طور پہ بشرا بی بی کا جب نام آیا اور جب سزا کا یہ سنائی گئی تو یہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ جب ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ہوئے خان صاحب نے ایک لمحے کے لیے تھوڑا مسکرا کے تھوڑے سے ایکٹیو ہوئے. اور بشرا بی بی بھی جو انہیں پہلے چاکلیٹ وہ لائی ہوئی تھی اپنے ساتھ, انہوں نے بھی ان کو چاکلیٹ پیش کی. کا کیا قصہ ہے؟ یہ بھی بڑا خبروں میں بنا کہ وہ چاکلیٹ کھا رہی تھی, انہوں نے خان صاحب کو پیش کی. جی, وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ پہلے بھی پیشیوں میں وہ آتی ہیں جب تو وہ چاکلیٹ ایک خاص قسم کی وہ کھاتی ہیں. اور جب میں نے دیکھا تھا تو وہ ایک آدھی چاکلیٹ انہوں نے کھا لی اور آدھی انہوں نے خان صاحب کو آفر کی, جس پہ خان صاحب نے نو کیا. شاید وہ عام طور پہ کھاتے ہوں, وہ دیتی ہوں, لیکن آج شاید وہ موقع نہیں تھا. اس سے بھی دلچسپ بات یہ کہ جب فیصلہ سنا لیا گیا تو ہم خان صاحب کے بالکل قریب چلے گئے اور وہ خود چاہتے تھے کہ ہم بات کریں. وہ اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کے ہمارے پاس آ گئے. تو اب یہاں پر انہوں نے ایک تقریر شروع کر دی اور انہوں نے کہا کہ اس ملک پہ ایک ڈکٹیٹر کا راج ہے, یہ ہے وہ ہے. تو صحافیوں نے 2-3 مرتبہ ہمارے سمیت لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون ہے, وہ کون ہے, آپ ان کا نام لیں. تو خان صاحب اس پہ ضد ہو کے بولے کہ کیا آپ سب کو نہیں پتا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. لیکن انہوں نے نام پھر بھی نہیں لیا. اس کے بعد ہمارا جو اگلا سوال تھا جس کے اوپر ہمارا اصرار تھا وہ یہ تھا, ظاہری بات ہے کہ یہ سوال بھی بار بار وہی صحافی کر رہے تھے جو فلسطین کی بات پہلے پوچھ رہے تھے ان سے. اب مجھے یہ ایگزیکٹلی یاد نہیں کہ فلسطین والا سوال کس نے کیا تھا, لیکن یہ ایک ہمارے دوست ہیں, انہوں نے بالکل اس سے پہلے جو شاید مسجد والی بات کی تھی کہ آپ نے چوری کے چندے سے مسجد بنا لیں تو اس طرح معافی نہیں ہو جاتی. اور ایک خاص موقع پہ جب انہوں نے کہا امر بالمعروف 121 مرتبہ قرآن پاک میں آیا خان صاحب نے, تو ہمارے ایک سینئر صحافی رضوان رضی صاحب نے کہا کہ نہیں انل منکر کا بھی ذکر ہے, وہ بھی ساتھ میں پڑھ لیا کریں. تو اس پہ وہ تھوڑا سا ہوئے, انہوں نے کہا کہ بلکہ ایک جگہ پہ انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ آپ کہتے ہیں, محمد رسول اللہ نہیں کہتے. تو خان صاحب نے کہا آپ یار چھوڑو کس طرح کی باتیں کر رہے ہو, اور یہ بات کہہ کہ وہ سائیڈ پہ ہو گئے. اچھا یہ ایک بات کو بڑا صاحب ماشاءاللہ آپ بھی بہت سینئر صحافی ہیں, اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو صحافت کرتے ہوئے, اور جن اشخاص کا ذکر آپ کر رہے ہیں میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, وہ سینئر صحافیوں میں سے ہیں. یہ کس قسم کے سوالات تھے سر؟ مطلب یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ زج کرنے کے لیے سوالات کیے جا رہے ہیں. اس کا تعلق نہ اس دیکھیں آپ اور ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم کسی خاص جگہ پہ رپورٹ کرنے گئے ہیں تو اس جگہ پہ اس خبر کے مطابق ہمیں سوال کرنے ہیں. وہ جو پروسیڈنگ ہو رہی ہے, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. مجھے یاد ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب بھی آتے تھے تو لوگ ان کو تنگ کرنے کے لیے, زج کرنے کے لیے صحافی خاص طور پہ سوال کرتے تھے. مجھے یاد ہے میر شکیل الرحمان صاحب کی جب پہلی پیشی تھی تو ایک خاص چینل کے رپورٹر نے انہیں کہا تھا کہ آپ نے انڈیا سے کتنے پیسے لیے ہیں. تو ہم بھی اس طرح کے سوالات پہ ہو جاتے تھے کہ یار یہ سوال شاید آپ کر کے زج کر دیتے ہیں. لیکن خان صاحب چونکہ بڑے ایک لے میں آئے ہوئے تھے, شاید بہت جذباتی تھے, اور آج انہیں پتا تھا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے. خاص طور پہ اپنی بیوی کی سزا سن کے وہ جو ہے اپنے جذبات پر اس طرح سے کنٹرول نہیں رکھ پائے, اور ایک لمحے کے لیے تو جیل کے عملے کو آگے آنا پڑا ہمارے درمیان اور خان صاحب کے درمیان. اور آخری بات یہ کہ مذاکرات کا سوال میں بارہا کرتا رہا, خان صاحب نے میرا سوال سنا بھی, ایک مرتبہ انہوں نے شاید رسپونڈ کرنا چاہا لیکن انہوں نے اگنور کیا. میں نے انہیں کہا کہ اس سزا کے بعد بھی کیا آپ مذاکرات جاری رکھیں گے, آپ کے چیئرمین جو ہیں وہ آرمی چیف سے مل رہے ہیں, کیا مذاکرات جاری رہیں گے. تو اس پر انہوں نے میرے سمیت 1-2 اور لوگوں نے یہ سوال کیا لیکن انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا, اور پھر اس طرح سے یہ سماعت ختم ہوگی.